بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ایک باب ہے، چیپٹر یا حصہ، اس کا نام ہے باب فضل الصلاۃ علی محمد وآل محمد، محمد اور آل محمد پر صلوات کی فضیلت کا باب۔ ایک پورا باب ہے جس میں ان روایات کو بیان کیا گیا ہے جن میں رسول خدا اور باقی ائمہ اطہار نے صلوات کی فضیلت کے بارے میں اپنا بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دن رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، الا ابشرک یا علی، علی میں تمہیں ایک بشارت اور خوشخبری نہ دوں؟ قلت بلا بابی انت و امی، یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اکثر کہتے ہیں بلا کا مطلب کیوں نہیں؟ ہم نے فرمایا الا ابشرک یا علی، میں تمہیں آج ایک بشارت نہ دوں؟ فرمایا بلا بابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور وہ بشارت دینے ہیں۔ فإنک لا تزال تبشرنا بكل خیر، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا رسول خدا نے، اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، آنفا ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی جبرائیل امین نے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر دی ہے، مجھے خبر دی ہے۔ ظاہر ہے جبرائیل اللہ تعالیٰ سے خبریں لے کے رسول خدا تک پہنچاتے تھے، تو جبرائیل نے، اللہ نے جبرائیل کو کہا ہے، جبرائیل یہ خبر رسول خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اخبرنا جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین نے عجیب خبر دی ہے۔ اس پر تھوڑا سا غور کریں، جس خبر کو یا جس بات کو رسول خدا عجیب کہے، عجیب، وہ کتنی عجیب ہوگی؟ قلتو وما اخبرک یا رسول اللہ، جبرائیل نے کون سی عجیب خبر سنائی ہے؟ کہا، فرمایا جبرائیل نے یہ خبر دی ہے، من صلی علی ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی علی آل اہل بیتی فتحت له ابواب السماء، جو مجھ پر صلوات بھیجے اور صرف میرا نام لے کے رک نہ جائے، میرے ساتھ میرے اہل بیت کا بھی نام لے، یعنی مجھ پر بھی اور میرے اہل بیت پر بھی صلوات بھیجے، درود بھیجے، فتحت له ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خَطَّاءً، اگرچہ یہ صلوات بھیجنے والا کوئی گناہگار اور خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب بندہ صلوات بھیجنے کے لیے اللہم بولتا ہے، اللہم کا مطلب اے اللہ، اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ۔ صحیفہ سجادیہ میں جہاں بھی لفظ اللہم آیا ہوا ہے، مفتی جعفر حسین مرحوم نے اس کا ترجمہ کیا ہے بار الہ، اللہم بار الہ۔ جسے بندہ اللہم بولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا لبیک عبدی و سعدیک۔ آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھتے وقت اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں نا، لبیک 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 اللہم لبیک، بولنے والے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں،
اور جب آپ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے وقت جب کہتے ہیں اللہم کر کے اللہ کو بلاتے اور پکارتے ہیں، اللہ آپ سے فرماتا ہے لبیک عبدی و سعدیک، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بندے میں تیری دعا فریاد سننے کے لیے تیار ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ہے جو ومن صلی علیہ ولم یتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، جو مجھ پر تو صلوات بھیجے ہیں لیکن میری آل پر صلوات نہ بھیجے۔ اکثر اوقات آپ نے چینلوں پر بھی سنا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں اہل سنت کے علماء کرام، شاذ و نادر کوئی ہے جو آن حضرت کا نام لے کے جب صلوات بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پورا نہیں پڑھتے، پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں نا، پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے تو پتہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی جملہ بولتے ہیں، یہ ادھر مخفف نہیں ہے، اس کا آپ اس کا مخفف نہیں بنا سکتے۔ جس طرح وہ امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بجائے آپ IO کہتے ہیں، یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جگہ PIA کہتے ہیں، پتہ نہیں کیپیکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ اسلام کیا کہتے ہیں، CD اس کو CD ہے۔ یہ عربی میں عبادتیں ان میں مخفف نہیں ہے، عبادت مکمل، عبادت کا ذکر مکمل ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے اس صلوات سے منع فرمایا ہے جس میں آل کا ذکر نہ ہو۔ لا تصلوا علیہ صلاۃ بترا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو۔ قیل وما الصلاۃ البترا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ناقص درود، ناقص صلوات، اس کا کیا مطلب ہے؟ مکمل صلوات کیا ہے، ناقص صلوات کیا ہے؟ فرمایا ناقص درود اور صلوات یہ ہے کہ ان تقولوا، یوں صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و تمسکو، میرا نام لے کے رک جاؤ، آگے میری آل کا نام نہ لو، یہ ناقص درود ہے۔ قولو، ساتھ بتایا مکمل درود کا کیا طریقہ ہے، قولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من اتبع اللہ ولم من اتبع صلی علیہ ولم یتبع بصلاۃ علی اہل بیتی حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، جب محمد کے ساتھ اور آل کا بھی ذکر کریں صلوات میں، اس صلوات بھیجنے کے لیے والے کے لیے آسمان کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء، اور جو آپ کا نام لے صلوات میں آل کا نام نہ لے، حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، اس صلوات کے درمیان جو آل کے ذکر سے خالی ہے اور آسمان کے درمیان 70 حجاب حائل ہو جاتے ہیں، اور خدا کی طرف سے آواز آتی ہے ایسے بندے کے لیے لا لبیک ولا سعدیک، جی میں تیرے اس صلوات یا ذکر کے لیے کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں جس میں تم نے محمد کے ساتھ اس سے آل کا نام نہیں لیا۔ اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ملائکتی، میرے فرشتوں اس شخص کے دعا کو، صلوات کو اس وقت تک میری بارگاہ میں لے کے نہیں آنا جب تک میرے حبیب کے ساتھ اس کی آل پاک کا نام نہ لے۔